السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل الغازی سیزن 5 ایپیسوڈ 18 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں گندوز قلعے میں موجود ہوتا ہے اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کو کچھ لوگوں کے آنے کی آواز آتی ہے۔ وہ ایرانی خاتون کے بارے میں سمجھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو بہت سارے کمانڈر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک کمانڈر کہتا ہے کہ اچھا، تو تم نے عمر صاحب کو قتل کیا اور یہاں پر خاموشی سے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ اس پر کمانڈر کہتا ہے کہ ساتھیوں، اس کو پکڑ لو۔ اس کے بعد جیسے ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں تو گندوز اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ہی سپاہی گندوز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کمانڈر کہتا ہے کہ تم نے سردار عمر کو مارا اور یہاں پر آ کر چھپ گئے، تم اس سب باتوں کا جواب کمانڈر ایلائز کو دو گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب، ہائمہ خاتون، ترگت صاحب اور حکیم ارتک صاحب موجود ہوتے ہیں۔ اس دوران ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ البل کی خاتون بالکل بھی سچ نہیں بول رہی، یہ واضح ہے کہ دراگوز نے ہی انڈائریکٹلی ان کو گندوز کے پیچھے بھیجا۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی، بالکل ایسے ہی جس طرح دراگوز نے ہمیں مخالف سمت میں بھیجا۔ اس کے بعد حکیم ارتک صاحب کہتے ہیں کہ کون جانتا ہے کہ کتنے سارے تاجر اور کتنے لوگ جن سے ہم سوغوت کے بازار میں روزانہ ملتے ہیں وہ سب دراگوز سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ایرانے نے گندوز کو بچایا ہے، لیکن کیا واقعی اس نے گندوز کو چھپایا بھی ہے، یا پھر گندوز کسی اور جگہ پر خود جا کر چھپا ہوا ہے؟ کل میں گورنر اور ایرانی خاتون سے ملنے کے لیے خود جاؤں گا اور ان سے گندوز کے بارے میں پوچھوں گا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں گندوز کو بچا کر خیریت سے گھر لے آؤں گا۔ اس پر سب لوگ آمین آمین انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم ارتک صاحب کہتے ہیں کہ اگر گندوز ہمارے حوالے نہ ہوا اور وہ چھپا رہا تو پھر مقدمے کی سماعت ہوگی اور وہ دشمن لوگ اس کو پکڑتے ہی مارنے کا حکم دیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ گورنر یانیس اگر اس ہار کے بارے میں معلومات تلاش کر لیتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا گندوز کو بچانے کے لیے۔ آئزوکیہ خاتون بھی ہماری اس معاملے میں مدد کریں گی۔ اسی دوران عبد الرحمن وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور، قلعے سے ایک پیغام آیا ہے۔ دوسری طرف امیر بہاؤالدین ایک خط لکھتا ہے اور اپنے قاصد کو دینے کے بعد کہتا ہے کہ بلا تاخیر یہ خط سلطان تک پہنچا دو۔ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسرا کمانڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ چرچ کی گھنٹی بجانے والا آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر امیر بہاؤالدین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو اندر لے آؤ، اور کچھ دیر کے بعد دراگوز اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امیر بہاؤالدین اس کو کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہوگی، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم ایک سچے اور ایماندار آدمی بھی ہو۔ اس پر دراگوز کہتا ہے کہ مسیح نے ہمیں تعلیم دی کہ متقی اور منصف رہو۔ یہ بات سننے کے بعد امیر بہاؤالدین اس کو پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیونکہ تم متقی اور انصاف کی باتیں کر رہے ہو اس لیے تم آج کے بعد میرے ساتھ رہو گے۔ یہ سنتے ہی دراگوز نہیں کہنے کے بعد کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو امیر بہاؤالدین کہتا ہے کہ نہیں، بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، میری بات سنو، یہاں پر تم میری حفاظت میں ہو اور میں تمہیں بہت سا سونا بھی دوں گا، اور میں تمہیں اتنا زیادہ سونا دوں گا کہ جتنی تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک تھیلی نکالتا ہے اور ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں مجھے ان سب کے بارے میں بتاؤ، جو کچھ بھی تم دیکھو، سنو اور جانو، وہ سب بات مجھے پتہ چلنی چاہیے۔ اس کے بعد دراگوز سونے کی تھیلی کے اوپر ہاتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو امیر بہاؤالدین اس کو سائڈ پہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جو کچھ بھی تم جانو گے وہ سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے، اور البل کے خاتون کو تم صرف اتنا ہی بتاؤ گے جو مجھے مناسب لگے گا اور جو میں تمہیں کہوں گا، بس اتنی سی ہی بات ہے، کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی؟ اس پر دراگوز کہتا ہے کہ آ گئی جناب، آ گئی۔ اس کے بعد امیر بہاؤالدین اس کو سونا دے دیتا ہے اور دراگوز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر صاحب، کیا اتنے بڑے ہجوم سے ایک آدمی کے اوپر جو معذور بھی ہے اس کے اوپر یقین کرنا کیا آپ کے لیے مناسب ہے؟ اس پر امیر بہاؤالدین کہتا ہے کہ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، میرے اوپر چھوڑ دو معاملات کو، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کس پر یقین کرنا چاہیے اور کس پر نہیں۔ یہ گھنٹی بجانے والا آدمی یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوسری طرف پیغام رساں ارطغرل صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب، گورنر یانیس صاحب مر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی ارطغرل صاحب اور باقی لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ سنتے ہی ارطغرل صاحب فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی موت کس وجہ سے ہوئی،
کیا ان کی موت طبی وجوہات پر ہوئی؟ اس پر وہ کمانڈر کہتا ہے کہ جی ہاں۔ یہ سننے کے بعد ترگت صاحب بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آج ہی ان سے ملا تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اس کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے کہ ان کی حالت ترگت صاحب کے جانے کے بعد اچانک سے خراب ہو گئی اور وہ مر گئے، اور ہم لوگ بھی آپ کی طرح حیران ہیں کہ وہ اس طرح سے کیسے مر سکتے ہیں۔ اور آپ کا بیٹا گندوز۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ وہ سپاہی کہتا ہے کہ وہ قلعے کے ایک خفیہ کمرے میں چھپا ہوا تھا اور اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور حائمہ خاتون اللہ سے دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اب کہاں ہے میرا بیٹا اور کس حال میں ہے؟ سپاہی کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو کمانڈر ایلائس کے کہنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور کمانڈر ایلائس نے آپ کو قلعے میں آنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کمانڈر ایلائس کے آگے کیا ارادے ہیں، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس نے میرے بیٹے کے ایک بال کو نقصان بھی پہنچایا تو پورا کا پورا قلعہ میں اس کے سر پہ گرا دوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اس کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی جو بالکل ٹھیک تھا اور تندرست تھا وہ اچانک سے کیسے مر سکتا ہے، اور انہوں نے گندوز کو وہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ حضور، اس واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ مشکوک بات ضرور ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ دراگوز کے ہاتھ قلعے میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو وہ یقیناً تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی جال بچھا سکتا ہے بیٹا، تم محتاط رہو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ والدہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا تو وہ لوگ گندوز کو خود میرے حوالے کریں گے یا پھر میں جانتا ہوں کہ مجھے کس طرح سے گندوز کو وہاں سے نکالنا ہے۔ دوسری طرف قلعے میں کمانڈر ایلائس گندوز پر تشدد کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بولو قاتل، تمہیں اندر کون لے کر آیا؟ اس پر گندوز کہتا ہے کہ میں خود آیا ہوں، مجھے کوئی نہیں لایا۔ اس کے بعد ایلائس دوبارہ سے گندوز کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور گندوز کہتا ہے کہ مجھے مت مارو، نہیں تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ ایلائس کہتا ہے کہ تم ایک قاتل ہو، ہر کوئی تمہاری تلاش میں لگا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہے ہو۔ اس پر گندوز چیختے ہوئے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کو اس معاملے میں مت گھسیٹو، وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ اس پر ایلائس کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے صحیح بتاؤ، تمہیں اس قلعے میں کون لے کر آیا؟ اسی دوران ایرانی خاتون اندر داخل ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایلائس اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا تو یہ تم تھی جو گندوز کو یہاں پر لے کر آئی ہو۔ ایرانی خاتون، کیا آپ کے ارادے ہمارے اور ترکوں کے درمیان میں جنگ شروع کرنے کے ہیں؟ ایرانی خاتون کہتی ہیں کہ گندوز قاتل نہیں ہے۔ اس پر ایلائس کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے ایرانی خاتون۔ اس کے بعد ایلائس کے اشارے پر سپاہی ایرانی خاتون کو پکڑ لیتے ہیں اور ایلائس کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ اور کسی کمرے میں بند کر دو، جب تک میں اجازت نہ دوں یہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ دیکھتے ہی گندوز بھی زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ ایرانی خاتون کو چھوڑ دو، اور ایرانی خاتون بھی کہتی ہیں کہ میں گورنر کی بیٹی ہوں، تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم مجھے اس طرح پکڑ لو، اپنی حد میں رہو ایلائس۔ اس کے بعد سپاہی زبردستی ایرانی خاتون کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور اس دوران گندوز چیختے چیختے کہتا ہے کہ ایلائس، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف سوگود کے سرائے میں البلگی خاتون اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ اسی دوران وہاں پر دراگوز داخل ہو جاتا ہے اور البلگی خاتون کہتی ہیں کہ بتاؤ دراگوز کہ گندوز کہاں پر ہے؟ اس پر دراگوز کہتا ہے کہ وہ قلعے کے اندر ہے۔ اس پر البلگی خاتون پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ واقعی قلعے میں ہے؟ دراگوز کہتا ہے کہ گندوز نے خود قلعے میں پناہ لی ہے اور اس نے اس بیچاری لڑکی کا ذہن بھی زہر آلود کر دیا ہے، اور کمانڈر ایلائس نے وہ کمرہ ڈھونڈ لیا ہے جس میں اسے ایرانی خاتون نے چھپایا تھا۔ اس پر البلگی خاتون کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں وہاں پر جاؤں گی اور مطالبہ کروں گی کہ وہ لوگ گندوز کو میرے حوالے کر دیں۔ دوسری طرف عبد الرحمن ترگت صاحب اور ارطغرل صاحب قلعے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر موجود کمانڈر ان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ کمانڈر ایلائس کہاں پر ہے؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ وہ سکون گاہ کے قریب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہ سپاہی روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اپنے ہتھیار یہاں پر چھوڑنے ہوں گے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی یہاں پر کئی مرتبہ آ چکے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے ہتھیار نہیں چھوڑا کرتے، کمانڈر ایلائس کو ہم سے کیا ڈر ہے؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ جناب ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد ارطغرل صاحب ترگت اور عبد الرحمن اپنے ہتھیار وہاں پر رکھوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے کہ کمانڈر ایلائس آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر میرا انتظار کرو اور خود اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد ارطغرل صاحب کمانڈر ایلائس سے کہتے ہیں کہ ہمارے آنے پر آپ نے حفاظتی اقدامات کو بڑھا دیا ہے، کیا وجہ ہے؟
اب آپ کو ہم سے کس بات کا ڈر ہے؟ اس پر کمانڈر الائس کہتا ہے کہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے ہی ہم نے سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے۔ گورنر یعنی صاحب مر چکے ہیں اور تمام کے تمام ذمہ داریاں اب میرے کندھے پر ہیں۔ جب تک نیا گورنر تعینات نہیں ہوتا تب تک مجھے ہر قسم کے انتظامات میں سختی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ گورنر یعنی صاحب کی ناگہانی موت نے مجھے بہت حیران کر دیا ہے، مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا ہے، میری تعزیت کو قبول کیجیے۔ اس پر وہ کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ دکھ ہے اور مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے اپنے والد کو ہی کھو دیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ چلو اب سیدھی بات کرتے ہیں، مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس پر کمانڈر کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے جرم کیا ہے اور وہ یہاں پر آ کر چھپ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کے درمیان میں کوئی امن ٹوٹے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ مقدمے سے اور کسی قسم کی سماعت سے آپ لوگوں کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا پرسنل ذاتی معاملہ ہے، میں اپنے بیٹے کا ذاتی طور پر خود فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد الائس اشارہ کرتا ہے تو اس کے اشارے پر کمانڈر کے سپاہی گندوز کو لے کر آ جاتے ہیں۔ گندوز کو دیکھتے ہی ارطغرل صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ اس کے بعد ارطغرل صاحب الائس سے کہتے ہیں کہ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اس پر الائس کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا بغیر اجازت ہمارے قلعے میں داخل ہوا، لہٰذا وہ ہمارا قیدی ہے اور اس کو واپس لینے کے لیے آپ کو تاوان دینا پڑے گا ارطغرل صاحب، اور آپ کو ایسا تاوان دینا پڑے گا جیسے بادشاہ کا تاوان ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ تاوان نہیں دے سکتے تو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو کہ گندوز کو لینا چاہتا ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ؟ اسی دوران الائس کے اشارے پر البل کے خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں اور ان کو دیکھتے ہی ارطغرل صاحب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تو آپ یہاں پر بھی آ گئیں، میں کسی صورت میں بھی اپنے بچوں کو ان کا شکار نہیں بننے دوں گا جو بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد البل کے خاتون قریب آتی ہے اور الائس سے کہتی ہے کہ سلجوق ریاست کی جانب سے میں اس قاتل کو تم سے لیتی ہوں، تم بتاؤ کہ کتنا تاوان ہے تمہارا؟ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر سلجوق ریاست کی طرف سے کچھ لیا یا دیا جا سکتا ہے تو اس کا حقدار صرف میں ہوں، میں یہاں کا سردار اعلیٰ ہوں اور آپ بھی میرے دائرہ کار میں ہیں۔ اس کے بعد گندوز کہتا ہے کہ البل کے خاتون تم کون ہوتی ہو کہ تم میرا تاوان دے کر مجھے یہاں سے لے جاؤ گی؟ اس کے بعد گندوز البل کے خاتون کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو ایک سپاہی گندوز کو بالوں سے پکڑ لیتا ہے، یہ دیکھتے ہی ارطغرل صاحب آگے بڑھتے ہیں اور گندوز کو چھڑوا کر اس صلیبی سپاہی کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے درمیان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران ارطغرل صاحب اور گندوز جم کر ان لوگوں کی دھلائی کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہی کمانڈر الائس پریشان ہو جاتا ہے۔ لڑائی کی آوازیں سنتے ہی صلیبی فوج اندر داخل ہو جاتی ہے اور ارطغرل صاحب اور گندوز کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، یہ دیکھتے ہی ارطغرل صاحب اور گندوز پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب الائس سے کہتے ہیں کہ اپنی حدیں پار کرنے کی کوشش مت کرنا، گندوز تمہارا قیدی نہیں ہے، گندوز میرا بیٹا ہے اور اگر تم نے ذرا سی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی تو میں یہ قلعہ تمہارے سر پر گرا دوں گا تمہاری نظروں کے سامنے۔ ارطغرل صاحب کی دھمکیاں سنتے ہی کمانڈر الائس چپ کر جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے سپاہیوں کو باہر لے جاؤ، اور پھر اپنے باقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ گندوز صاحب کو واپس اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ یہ دیکھنے کے بعد ارطغرل صاحب گندوز کو اشارہ کرتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس طرح وہ باہر چلا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کے واپس باہر جانے کے بعد الائس کہتا ہے کہ اب ہم لوگ یہاں پر ہر چیز قانون کے مطابق طے کریں گے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب دوبارہ سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سلجوق ریاست کی طرف سے اگر کچھ لینا یا دینا ہے تو اس کا سب سے بڑا حقدار میں ہوں، کیونکہ میں یہاں کا سردار اعلیٰ ہوں۔ اس کے بعد وہ البل کے خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو بھی اتنا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سوچ کر بھی کوئی گستاخی کر سکتا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد البل کی خاتون کہتی ہیں کہ ارطغرل صاحب یعنی کہ آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا بیٹا سوغوت میں داخل نہیں ہوگا؟ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا مقدمہ سوغوت میں بہت پہلے سے ہی داخل ہو چکا ہے اور میں اپنے بیٹے کو اس گندی نالی میں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تاوان کی رقم کا جو کوئی بھی مطالبہ ہے وہ میں ہی ادا کروں گا اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اسی دوران ارطغرل صاحب کے سپاہی سونے سے بھرا ہوا صندوق لے کر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہی البل خاتون حیران رہ جاتی ہے اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سائنس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔